فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 126 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ یہ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور یہ 9واں پارہ ہے، 9ویں پارے کا یہ 4تھا رکوع ہے اور سورۃ الاعراف کا یہ 14واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا۔ معجزے دیکھ کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو یہ معجزے دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کر یہ کہہ دیا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، ان معجزات کے بارے میں تفصیل اسی پچھلی ویڈیوز میں گزر چکی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا جس میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا، خالص اللہ کی معشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعمرون۔ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت دیجئے، یعنی آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بیچ دیجئے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا حاضر کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ بس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 9 روز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 57 اور 59 میں یہ تفصیل موجود ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جادوگر چونکہ طالب دنیا ہوتے ہیں اور وہ بھی دنیا کے ہی طالب تھے، دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین۔ ان ساحروں نے، جادوگروں نے عرض کیا اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ مطلب یہ تھا کہ جو جادو ہے پہلے آپ ڈالیں گے، اپنا جادو اپنا کریں گے، اپنا کرتب دکھائیں گے، یا ہم پہلے ڈالیں۔ جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد پر یقین تھا، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تعمل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم دکھانا، یعنی پہلے تم اپنا جادو اگر دکھانا چاہتے ہو تو پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ علاوہ ازیں اس میں حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سہل ہو جائے گا۔ بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر 70,000 کی تعداد میں تھے، 70 نہیں صرف 70,000 کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی جو دیکھنے والوں کو دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ گویا بزم خویش بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی تھا ایک تخیل، شعبدہ بازی اور جادو تھا جو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور لاٹھی نے ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر کے سب کچھ نگل لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَاءُ سَاجِدِينَ۔ اور وہ جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، سجدہ میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ جادوگر جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت جانتے تھے۔ یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے جادو نہیں ہے، یہ واقعہ ہی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے یہ معجزہ پیش کیا ہے، جس نے آن واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے، چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف کیوں نہ چڑھا دیے جائیں، اور حق حق ہے، چاہے اس پر کتنے ہی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں، تاہم حق کا ڈنکا بج کر ہی رہتا ہے۔ رب موسیٰ و ہارون۔ رب یعنی رب موسیٰ و ہارون اور جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانا ہے اور اعلان کر دیا کہ جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے، جس کی الوہیت وہ قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں، لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں کر رہے۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذان لکم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا فسوف تعلمون۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا فرعون کے لیے بڑا دچکا تھا، بڑا حیران کن تھا اور تعجب خیز تھا، اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا، اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی کہ میں ابھی تم کو اس کا انجام بتاتا ہوں جو کچھ تم نے کیا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، پھر یہی نہیں سولی پر بھی چڑھا کر تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ فرعون نے جادوگروں کو مومن بننے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد دھمکی دی۔
قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا، اس لیے کہ ہم سب کو مر کر اس کے پاس ہی جانا ہے، اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے۔ گویا فرعون کے عذاب دینا عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے بھی آئے یا کسی اور طریقے سے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہ عیب ہے جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے۔ درآن حال یہ کہ یہ سرے سے عیب ہے ہی نہیں، یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی خوبی کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے اپنا روح سخن فرعون سے پھر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست دعا ہو گئے تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کر لیں اور حق اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے، نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔ یہ جادوگروں کی دعا تھی کہ جب ہمیں فرعون سزا دے تو اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ محترم قارئین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔